مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم والسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. سورة النازلات اس کی آیت نمبر 3 سے لے کے آیت نمبر 5 تک تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے سے توفیق عطا فرمائے. جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے اس سے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. ان 3 آیات سے پہلے اللہ نے 2 آیتوں کے اندر ان فرشتوں کی قسم اٹھائی. فرمایا کہ ایک وہ فرشتے جو غوطہ لگا کر جان کو نکالتے ہیں، کھینچ ڈالتے ہیں. ایک ان فرشتوں کا ذکر فرمایا کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ بند کھولتے ہیں. تو جو آسانی کے ساتھ بند کھولتے ہیں اس میں وہ ایمان والوں کی روح کو نکالتے ہیں. ان کا ذکر ہے جو غوطہ لگا کر کھینچ کر فرمایا یہ کافروں کی جان کو ایسے نکالا جاتا ہے. آج کے اس درس کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا آیت نمبر 3 کے اندر وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا. فرمایا تیزی کے ساتھ تیرنے والے، یہ بھی وہ فرشتے ہیں. فرمایا یہ زمین آسمان کا جو خلا ہے اس کے اندر تو وہ کون سے فرشتے ہیں؟ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ فرشتے ہیں جس وقت انہیں حکم ملتا ہے یہ ٹھہرتے نہیں اپنے رب کے حکم کے آگے. ایک انسان جو اللہ نے ان کو یہ مقام شرف عطا فرمایا ہے کہ سب سے افضل اور خوبصورت یہ انسان ہے. فرمایا اے انسان، فرشتے میرا حکم سن کے وہ ٹھہرتے نہیں، تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں. تو ذرا غور کر، کیا 5 وقت کی اذان ہمارے کانوں کے اندر نہیں آتی؟ کیا یہ اللہ کا قرآن اللہ کے قوانین بیان نہیں فرما رہا؟ ہم سنتے نہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ہماری مرضی ختم ہو گئی. جس وقت لا الہ یہ داخلہ ہے اسلام کا، جس وقت آپ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اپنی مرضی کو چھوڑ دیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق اپنا عمل کرتے جائیں، اپنی زندگی گزارتے جائیں، تو تم یہاں دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ کل اس بات کا ذکر ہوا، حضرت اسرائیل علیہ السلام جس وقت ایمان والوں کی روحوں کو نکالنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اس سے پہلے حد نگاہ تک اللہ کے رحمت کے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں اس روح کو لے کر جانے کے لیے. فرمایا ان کے چہرے اس طرح ہیں جس طرح کے 14ویں کا چاند چمکتا ہے. فرمایا ان کے پاس جنتی کفن ہے، جنتی خوشبو ہے، اور جو کستوری بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. فرمایا یوں ہی اللہ کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالتے ہیں. اس کی مثال حضور نے ایک مشق دی. فرمایا مشق کے اندر پانی ہو تو اس کو تھوڑا اس طرح کریں تو وہ پانی کے قطرے خود بخود ہی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو فرمایا حضرت اسرائیل علیہ السلام مخاطب ہوتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فرمایا اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرح. تو فرمایا بس ایک ہی لمحے کے اندر حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں وہ روح آتی ہے اور اللہ کے فرشتے لے کے اسے رب کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں.
فرمایا یہ ایمان والوں کی روحوں کے لیے ساتوں آسمان کھول دیے جاتے ہیں، کافر کے لیے نہیں کھلتے۔ پہلے آسمان پہ اللہ کے فرشتے لے کر جاتے ہیں تو حکم ملتا ہے اس خبیث انسان کو زمین کی طرف جا کے پھینک دو۔ تو ایمان والوں کو اللہ کتنا مقام اور مرتبہ دے رہا ہے کہ پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ساتوں آسمان کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اسے پہنچایا جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کیونکہ یہ میرا قانون ہے کہ اس کو زمین کی طرف بھیج دو، پھر میں نے اسی زمین سے اسے اٹھانا۔ تو فرمایا وہ تیزی کے ساتھ وہ فرشتے اسے لے کر جاتے ہیں۔ اور دوسری بات حضرت مجاہد فرماتے ہیں یہ وہ فرشتے ہیں جو نیک عمل کے اندر سب سے زیادہ کوشش اور تیزی کے ساتھ عمل کرتی ہیں اور سبقت لے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات اللہ پاک نے آیت نمبر 4 کے اندر فرمایا فالسابقات سبقا، فرمایا پھر جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے تمیل ارشاد میں یہ دوڑ کر سبقت لے جاتے ہیں۔ سبقت لے جانا، سب سے آگے نکل جانا، سب سے آگے ہر نیک عمل کے اندر یہ فرشتے سب سے آگے نکلنے کی کوشش کرتی ہیں، سبقت لے جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نیک کام کے اندر دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرو اور جو برا کام ہو اس سے پیچھے رہنے کی کوشش کرو کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ میرا رب اور اللہ اور میرے نبی ناراض ہو جائے۔ تو فرمایا برے کام سے پیچھے رہیں اور نیکی کے کام کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کریں کہ ہاں کہ اگر ایک آدمی ایک کو سپارہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو دوسرا مسلمان کہے میں 1.5 سپارہ قرآن کی تلاوت کروں گا۔ اگر ایک آدمی 100 روپے اللہ کے راستے کے اندر خیرات کرتا ہے، دوسرا کہے نہیں میں 200 روپے اللہ کے راستے کے اندر خیرات کروں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کے راستے کے اندر اپنا روپیہ پیسہ جمع کرو اور جہاد پہ ہم نے نکلنا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ نیت یہ ہے کہ ہر مرتبہ ابو بکر ہم سے آگے نکل جاتے ہیں اور اس مرتبہ میں ابو بکر صدیق سے آگے نکلنے کی کوشش کروں گا۔ تو جس وقت حضور نے فرمایا عمر کتنا مال لے کر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آدھا مال لے کر آیا ہوں اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا۔ تو اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر آپ کتنا مال لے کر آئے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر سے یہ سامان آیا ہے میں سوئی بھی نہیں چھوڑ کے آیا، سب آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا۔ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، بس جو اللہ اور اللہ کا رسول ان کے ساتھ سلوک فرمائے گا مجھے قبول ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے یہاں اس آیت کے اندر فرمایا فالسابقات سبقا، فرمایا جو اللہ کا حکم انہیں ملتا ہے تو اس کے اندر دوڑ کر سبقت لے جاتے ہیں۔ تو فرمایا فالمدبرات امرا، اور ہر کام کے اندر تدبیریں کرتے ہیں، ہر کام کے اندر یہ تدبیریں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں 4 فرشتے اللہ نے ایسے بنائے اور جو سب سے افضل ہے ان کے ذمے یہ کام ہے۔ فرمایا ان میں سے حضرت جبریل امین، یہ سب فرشتوں سے افضل فرشتہ حضرت جبریل امین ہے۔ فرمایا اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت جبریل امین ہے اور پھر اس کے بعد حضرت میکائیل ہے۔ فرمایا اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، اس کے بعد حضرت اسرافیل ہے۔ فرمایا جس وقت تک اللہ کے نبیوں کا سلسلہ اس دنیا کے اندر رہا تو حضرت جبریل کا کام کیا تھا؟ اللہ کا حکم لے کر ان انبیاء کے پاس جانا اور اللہ کے احکام انبیاء کو پہنچانا۔ فرمایا یہ ان کا کام تھا۔ اس کے بعد اب ان کا کام کیا ہے؟ حضرت جبریل امین کا کام یہ ہے، اور جو روحیں ہیں، جو روحیں آ رہی ہیں، یہ روحیں حضرت جبریل امین کے سپرد ہیں۔ فرمایا جو لشکر ہے اور لشکر کا مالک اور اس کی ڈپٹی حضرت جبریل امین کے پاس ہے،
اللہ کے پتہ نہیں کتنے لشکر ہیں، اور زمین کے اوپر دیکھیں، دریاؤں کے اندر دیکھیں، سمندروں کے اندر دیکھیں، فضا کے اندر دیکھیں، اور بے شمار اللہ کے لشکر ہیں۔ یہ مچھر کی آپ تعداد بتا سکتے ہیں، کیڑیوں کی تعداد بتا سکتے ہیں، سمندری مخلوق کی تعداد بتا سکتے ہیں؟ نہیں۔ فرمایا یہ سب حضرت جبریل امین کے سپرد ہیں، اور لشکر انہی کے پاس ہیں۔ اور جو اسرافیل میکائیل ہیں، فرمایا میکائیل کا کام کیا ہے؟ فرمایا یہ بارش اور نباتات، آپ کو جو درخت نظر آتے ہیں یہ آبادی ہے، آپ اسے پانی دیتے ہیں، اور کچھ وہ دیکھیں کہ جہاں جنگلات ہیں انسان رہتا ہی نہیں، ہرے بھرے آپ کو نظر آتی ہیں، ان کے اوپر پھل لگے ہوئے ہیں، تو فرمایا ان کو کون خوراک پہنچاتا ہے، کون پانی دیتا ہے، کون ان کی نگہبانی کرتا ہے؟ تو فرمایا اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد کیے ہیں یہ کام۔ بارشوں کا برسانا، بادل ان کے پاس ہیں، بارشیں ان کے پاس ہیں، فرمایا یہ ڈپٹی تمہاری ہے۔ تو فرمایا جو حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، اور ان کا کام ہے انسانوں کی روحوں کو نکالنا، نفوس کی روحوں کو نکال کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا۔ اور جو میکائیل ہے یہ اللہ کے احکام ان تک پہنچانا، میکائیل یہ ان اللہ کا احکام لے کے، اللہ کا پیغام لے کے ان فرشتوں کو دینا۔ تو میرے بھائی ایک دن ایسا آئے گا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی اللہ موت عطا فرما دے گا۔ فرمایا کہ ہاں، پھر جس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا، فرمایا موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ تو میرے بھائی یہ اللہ کے معزز 4 فرشتے، ان کی ڈپٹیاں اپنے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا اے انسان، تجھے دنیا کے اندر تو تھوڑے عرصے کے لیے بھیجا ہے، اور ان کی زندگی تا قیامت تک کے لیے یہ کام کرتے رہیں گے۔ تمہیں 40 سال، 50 سال، 100 سال یہاں دنیا کے اندر جو تمہیں ویزا ملا ہے، اس ویزے کے مطابق بھی اللہ کے احکام کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو فرمایا اللہ کے فرشتے تو جو کام انہیں حکم ملتا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ اے انسان، اگر تو احکام الہی کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے سانس گزارے تو پھر تیرے سانس ان فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، اور تیری عبادت بھی ان سے اعلیٰ ہے۔ فرمایا پھر اللہ ناز کرتا ہے، فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں، جس وقت میں نے حضرت آدم کی ابتدا کی، بنانے کی، تخلیق کرنے کی، اور تم نے انکار کیا تھا کہ یہ انسان جا کے دنیا کے اندر فتنہ فساد پھیلائے گا، تو فرمایا آؤ آ کے دیکھو کہ وہ بندہ، وہ انسان میری بارگاہ میں کتنا کچھ عطا کر رہا ہے، دے رہا ہے۔ فرمایا ان فرشتوں کی آنکھوں کے اندر آنسو نہیں، اور فرمایا کہ یہ ان کو بھوک نہیں لگتی۔ فرمایا جس وقت تم خوف خدا کے اندر تمہارے آنسو گرتے ہیں، فرمایا ان کی قدر کہیں زیادہ ہے۔ یہی فرشتے کہتے ہیں اللہ ہمیں اجازت دے، یہ جو شب قدر آتی ہے، شب قدر کے دن اللہ کے فرشتے پورا سال انتظار کے اندر ہوتے ہیں، اللہ ہمیں زمین پہ جانے کی اجازت دے تاکہ تیرے بندوں کو جا کے دیکھیں۔ فرمایا تمہیں بھوک لگتی ہے، فرمایا کھانا تمہارے پاس ہے، کوئی سوالی آ گیا، غریب آ گیا، تم نے اٹھایا کھانا ان کو دے دیا، تو فرمایا یہ عبادت جو تم کرتے ہو یہ فرشتے نہیں کر سکتے۔ فرمایا وہ کھانوں سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، تمہارے اندر یہ سب کچھ لگا ہوا ہے، اس کے باوجود تم اپنے رب کی محبت کے لیے یہ کچھ دیتے ہو۔ تو فرمایا تمہاری یہ جو عبادتیں، روزہ انسان رکھتا ہے، فرمایا روزہ اللہ کے فرشتے نہیں رکھتے، نہ انہیں ضرورت ہے۔ تو فرمایا یہ روزے کی عبادت انسان کی اعلیٰ ترین عبادت ہے، اور جس وقت آپ روزہ رکھتے ہیں اللہ کے فرشتے آپ کو دیکھنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو انسان اخلاص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جو عمل کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں بڑا قبول ہوتا ہے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں اور جس ٹہنی کے شاخ کے اوپر پھل ہوگا وہ جھک جائے گی، اور جس کے اوپر کچھ نہیں ہوگا وہ اکڑ جائے گی۔ تو میرے بھائی اللہ کی بارگاہ میں کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں کہ اللہ یہ 4 دن کی زندگی ہے اپنی یاد کے اندر ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔